दूसरा जो ताजा डैम के हवाले से आपने बात की, तो उस वाक़े के ज़िम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? हाँ जी, पहले आपको तांडा डैम का मैं जवाब दे देता हूँ। वो बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, और सोशल मीडिया पे जब मैंने शाम को देखा कि वहाँ पे उस तरह के वो जो है इंतज़ामात तो थे लेकिन नाकाफ़ी थे, क्योंकि वो पहले ये अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था कि तादाद कितनी थी उस कश्ती में बच्चों की। तो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन जो है, जब वो नहीं नज़र आए तो एक सस्पेक्टेड तो मुझे जाना पड़ा, और शाम को मैं निकला और पहुंच गया, और वहाँ जो हालात देखे वो बड़े वो थे। बच्चे तो नहीं तो उनकी फैमिलीज भी आई हुई थी, रात का टाइम था, और बेचारे वो मकामी लोग जो है वो लगे हुए थे। फिर बाद में हमने इन्फोर्समेंट कराई है, माशाल्लाह हमारी वहाँ ज़िली इंतज़ामिया मौजूद थी, उन्होंने रीइंफोर्स कराया। 1122 के वो तखौर भी काम कर रहे थे, लेकिन वो जो मकामी हैं उनका ज़्यादा एक्सपर्टीज़ मुझे नज़र आई है बनिस्बत ये बाकी लोगों के। तो वो उनको पता है कि ये जब डूबती है कश्ती तो कैसे होता है। तो ये रिकवरी जो जिंदा हुई उन्होंने की थी, कुछ रिकवरीज जो हुई 5 या 6। बाद में सारी रात हमने वहाँ गुजारी, वो काम करते रहे। उस वक्त फिर हुक्म हुआ कि रोक दिया जाए, क्योंकि अब जिंदा निकलने का कोई चांस नहीं था। वो रोका गया ऑपरेशन, बट मैं उस गमगीन माहौल में उनके साथ बैठा रहा। बहुत मुझे कहा गया कि आप जाएं रेस्ट हाउस में। मैंने कहा जी ये जो बच्चे जिनके हैं वो तो सवाल ही नहीं पैदा जाने, जब ये नहीं जाएंगे तो ये मेरे भी बच्चे हैं। पर सुबह पहली किरण के साथ हमने ऑपरेशन शुरू कराया, और उसमें फिर ये हुआ फ़ौज भी आ गई, बाकी इदारों के भी गोताखोर आ गए, काम किया, तकसीम किया पूरे डैम को, कुछ एक को, कुछ को मकामी लोगों। तो वो फिर रिकवरी आना शुरू हुई। जब 2 बच्चे एक उसमें आए, फूल जैसे बच्चे, और उनको मैंने देखा, मुझे कुछ हो गया। एक मरीज़ भी हूँ दिल का, और वो तकलीफ़ तो मुझे वहाँ के DPO साहब को समझ आई। उसने मुझे पकड़ के एक साइड पे किया, उन्हें कहा कि सर को ले जाएं अस्पताल, और मैं अस्पताल आया, फिर उनके साथ मिला। तो ये फिर बाद में वो रिकवरी हो गई। वो नज़र आया, जो अंदाज़ा था मकामी लोगों का कुछ क्लेम और था, वहाँ जो मुहतमिम था उसका कुछ और बात थी कि कम थे तादाद, जबकि वहाँ अब जो रिकवरी हो गई है वो बहुत ज़्यादा हुई, और ये सबसे बड़ी नेगलिजेंस है। उस पर ज़िली इंतज़ामिया ने गालिबन FIR कर दी है। लेकिन जो एक वजह मैं चीफ मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट दूंगा, उसमें कुछ तो हमारे पास 1122 के बहुत हिम्मत जवान हैं, लेकिन कुछ शायद इक्विपमेंट्स उस तरह डैमों के हिसाब से नहीं हैं कि वाक़यात हो। मसलन एक कश्ती है, उस वो 20 आदमियों के लिए बनी है, चलो बच्चे हैं तो 25 कर दें, 30 कर दें, और उसमें आप 50 बिठाएंगे तो उसने ऐसे ही होना है, उसका यही फेट होना है। फिर अगर वो हो भी जाए तो जैकेट नहीं है, जैसे हमारे मलाह जैकेट नहीं है, तो अगर वो हो भी जाए तो अगर जैकेट होते तो ये सूरत हाल। तो ये बहुत मामूली इंतज़ामात करने से वो वाक़या रूनुमा न होता। बहरहाल नागानी वाक़या हुआ, अल्लाह ने किया, वो सारा सिलसिला ख़त्म हुआ। अभी मैं वापस आने वाला था कि बीच में ये अंदोहनाक वाक़या की इत्तला मिली, और मुझे पेशावर फ़ौरन जाना पड़ा। LRH खून का अपील आई कि अतिया कमी है खून की। मैं ख़ुद खून देने के लिए मैंने अपील कर दी सोशल मीडिया पे कि मैं जा रहा हूँ, लोगों से मेरी दरख्वास्त है वो आए। मैं जब पहुँचा तो इतना जम गफ़ीर लग गया पेशावर के शहरियों का खून देने के लिए कि वहाँ ब्लड बैंक में जगह ही नहीं थी। उन्होंने कहा हमारे जवानों को खून की ज़रूरत है, हम हाज़िर हैं। तो ये कौम जो है जब जवानों के पीछे खड़ी होती, 1965 का जज्बा जंग का, वो जंग का जज्बा मैंने वहाँ देखा। फिर हमने सेक्रेटरी हेल्थ और मैंने मिल के कुछ मेक शिफ्ट अरेंजमेंट कराई कि टाट बिछा के खून का, कि मैंने कहा वो जज्बे वाले लोग हैं, जज्बा हमने क्यों तोड़ें कि ये चले जाएं। मैंने कहा ये चले, इनको नहीं चाहिए, मरीज़ों को आपको फिर चाहिए होगा, ज़ख्मियों को। तो हमने खून लिया, सारी रात वो खून देते रहे। तो आज मैं यहाँ आया हूँ, तो हम इस तरह, मैंने आज सुबह एक अपील भी फजर की नमाज के फ़ौरन बाद अपने मस्जिद से एक अपील की है, सोशल मीडिया पे अभी वायरल हो गई है, कि तमाम जो हमारी नमाज़ें हैं उसके बाद जो हमारे उलमा हैं वो ख़िताब करें कौम को कि ये जो जंग है ये मुश्तरका है, और उनका किरदार बहुत अहम है। आपके कैमरों के ज़रिए मैं एक बार तो फिर अपील करता हूँ
کہ پورے خیبر پختونخوا میں بالخصوص اور پورے پاکستان میں بالعموم تمام علماء کی جو ذمہ داری بن گئی ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں. میری اپیل ہے، درمندانہ اپیل ہے، کہ لاؤڈ اسپیکر اس کام کے لیے استعمال کریں اور پورے عوام کو جو ہے ایک جذبہ نیا ولولہ دیں اور اس جنگ کے خلاف ان کو آمادہ کریں، اور اس ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے پیچھے وہ سیسا پلائی دیوار ہماری قوم جب کھڑی ہوگی تو یہ جنگ خود بخود ہم جیتیں گے. سر حالیہ دہشت گردی کی لہر میں کیا یہ ممکن ہے سر الیکشن وقت پر ہوں گے؟ ہم نے تو گورنر صاحب نے کل ڈیٹ بھی دے دی ہے، ایسا دیکھیں، اور چیف منسٹر صاحب کا بھی میں نے بیان گزرا نظر سے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ پہلے بھی تو دہشت گردی کے اس سے زیادہ واقعات تھے اور الیکشن ہوئے ہیں. تو میرے کپتان، جو ٹیم کے کپتان میرے چیف منسٹر ماشاءاللہ، ان کی بات کے بعد تو میں کوئی بات اور کہہ نہیں سکتا، اور گورنر صاحب کی تاریخ دینے کے بعد تو کوئی بات نہیں ہے. تو ہمارا مینڈیٹ ہمیں معلوم ہے، ہم نے صاف اور شفاف انتخابات کو یقینی بنانا ہے اور ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے. اسی کے لیے تو میں آج دیکھیں نا، آج اس پولیس لائن آیا ہوں، کل نوشہرہ میں جاؤں گا، پھر کسی اور میں جاؤں گا. یہ ماحول ہم بنا رہے ہیں نا. ان بھائیوں کا، بچوں کا میں مورال ہائی نہ کروں تو اس نے کیا ڈیوٹی دینی ہے پولنگ سٹیشن پہ. یہ ایک میری ذمہ داری بنتی ہے نا کہ میں اس کو، اسی نے کھڑا ہونا ہے نا پولنگ سٹیشن پہ. تو جب اس میں ہمت ہوگی میں تو پیچھے خالی پالیسی دوں گا نا. تو یہ انشاءاللہ ہو گیا، آپ اس کو بالکل تسلی رکھیں. خیبر پختونخوا نشانے پہ ہے پورے پاکستان میں، جب سے ہے پختونخوا دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں، وجہ کیا جی؟ بات یہ ہے، بات نہیں، وہ ہم ہم نے پہلے بھی اس سے زیادہ نشانے پہ تھا، لیکن ہم نے کیا نا تو کامیابی حاصل کی. کچھ وجوہات ایسی ہو گئیں جس کا شاید میں میڈیا میں ذکر نہ کر سکوں، جو مجھے پریزنٹیشنز ملی ہیں یا ہم نے مشترکہ پریزنٹیشن میں بیٹھا، تو کچھ وجوہات کی وجہ سے یہ دوبارہ اسے کہتے ہیں ہماری ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی بھی آئی ہے، اور اس کے بعد یہ اسٹریٹجی ایک جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی، اس میں ایک ریسریکشن ہوتی ہے. جیسے کینسر کا مرض ہوتا ہے، آپ کینسر ختم کر دیں 2-4 سال بعد اس کا پھر تھوڑا سا وہ ریسریکٹ ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں بیک لیش اس کو کہتے ہیں. ہم اس سے بالکل واقف ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کیا. لیکن اس میں ایک بات جو میں آپ کو بتاؤں، جو شاید آپ لوگوں کے نظر میں نہیں آیا ہوگا، کہ اس مہینہ جو گزر گیا، جنوری کے مہینے، 19 ایسے واقعات اس سے زیادہ گھمبیر ہو سکتے تھے، بہت بڑی کیجولٹیز ہو سکتی تھی جلسوں میں یا کسی ایسے موقعوں پہ، وہ ہمارے خیبر پختونخوا کے اس پولیس نے روکی ہے. تو مطلب ہے یہ ایسی بات نہیں ہے، ایک واقعات کوئی لیپس ہو گیا سیکیورٹی کا، اس کی وجہ سے ایک واقعہ ہو گیا، لیکن باقی جو 19 واقعات اس پچھلے اس میں رہے اور اس میں ریکوریز ہوئی ہیں، لوگ اریسٹ ہوئے ہیں، اسی پہ تفتیش ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ کڑیاں مل گئی ہیں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. سر آپ نے نیشنل سیکورٹی پلان کے حوالے سے ابھی بات کی، تو یہ نگران سیٹ ہے، عوامی حمایت بھی اس حکومت کو ایسی حاصل نہیں ہوتی جس طرح کے ایک عوامی حکومت کو حاصل ہوتی ہے. تو کیا جو میٹنگ ہوئی تھی کل آپ کی، تو اس میں کیا کسی آپریشن کے حوالے سے بات ہوئی کہ آپریشن شروع کیا جائے گا، کارروائی کی جائے گی، ٹارگیٹڈ کارروائی کی جائے گی، کیا لاہ عمل اپنایا جائے گا؟ وہ لاہ عمل ایک بنا ہے، اس کا یہاں میڈیا پہ میں ذکر نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ریسٹ ایشور قوم کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں، یہ یقین دلانا چاہتا ہوں، ہم نے پہلے بھی کیا ہے، جہاں جو ضرورت ہوگی اسی مطابق کام ہوگا. کوئی مطلب ہے ہم دعویٰ نہیں کریں گے، کام ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کو رزلٹ آپ کو چند دنوں میں نظر آ جائے گا. آپ کو الیکشن کے لیے بالکل پرامن فضا جو ہے بنتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ. یہ تھا کہ یہ خودکش ہے، بعض یومرز ہے کہ یہ پلانٹڈ ہے، یہ خودکش ہے کہ پلانٹڈ دھماکہ ہے؟ نہیں، یہ دونوں ہو سکتا. پلانٹ کا مطلب آئی جی صاحب نے اس پہ، چونکہ تفتیشی ٹیم ان کی نگرانی میں زیادہ اس سے واقف نہیں ہوں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ تھوڑا چونکہ وہاں تعمیری کام ہو رہا تھا پولیس لائن میں، اس آڑ میں یہ کوئی ہوتا رہا نا کہ مزدور لگے ہیں، کام ہو رہا ہے، تو مزدور جو ہے کوئی سیمنٹ لا رہا ہے یا کچھ اور لا رہا ہے، اس میں لفافوں میں یا اس بوریوں میں یا اس میں کوئی چیز اگر آئی ہوگی تو پھر ہمارے پاس ہم تو جامع تلاشی لیتے ہیں پولیس کا. پولیس لائن میں بیٹھا ہوں تو جامع تلاشی ہی ہوگی، باقی یا اسکینر ہوگا. اس سے اب سیمنٹ کی بوری آ رہی ہے یا بجری آ رہی ہے یا کچھ اور آ رہی ہے تو تعمیری کام کے لیے جیسے ہوتا ہے، اس کے بعد اتنی اسپیشلائز چیزیں نہیں ہوتی کہ وہ ہو جائے، تو بعد میں شاید اس کو وہاں سے
وہ چیز لے کے شاید کی بات میں کر رہا ہوں، ایگزیکٹ مجھے وہ ڈیٹیلز معلوم بھی نہیں ہے، اور نہ وہ آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح شاید ہوا ہے اور وہ بعد میں خودکش ہوا ہے، اس نے وہاں پہ کچھ اپنے آپ کو تیار کیا ہوگا اس تعمیری اس کام کی آڑ میں۔ نہ جی دا گئی نہ ایجنسی سے گورا جی عرض داد ہے پختو کے جواب در ہاں یہ زما دا رول سوال وہ دا خبر فیلیور دے تا مونگا نشو ویلے دا ڈیمورلائز خبر دا ما خود ته چې دا 19 چې کم رکاو کړی دی خو هغه چا کړی دی کنه نو مونږ سره وشي دا مس هاف ګوره سټریټجی یو ډېر لوی اهم دغه ده کرائم د پاره دا وای انټرنیشنل چې کریمینل تا فار ایور به یو ایڈوانټیج حاصل وي او هغه بسی چې هغه ته ودا پته چې زبا کم ځای کې په کم طریقه او په کم وخت دغه کومه ایکشن اخلم اور لا انفورسر لکه دا چې دی ته یو همیشه لور هینډ وي هغه ته اپر هینډ وي لور هینډ وي چې دته ودا پته چې کم وخت باندې په کم ځای کې په کم طریقې به ایکشن کیږي دا ډیفیسټ اور ایڈوانټیج والا دا گیم چې دا روان وي نو کله هغه صورت دای چې دا مونږه چونکه ډیفنسیو strategy وی سم ټایم افنسیو نه وي خو چې آی بی اوز وشي انټیلیجنس بیسډ اپریشن وی آی کې زمو افنسیو وي مونږ ته ټارګټ معلوم وي لکه فاټا کې چې اپریشن شو لکه بل ځای کې شو نو آی بی اوز وی انټیلیجنس بیسډ اپریشن څنګه زما سوال شو نو هغه دا دغه دغه نو التا اپریشن چې دلته ودا کیږي خو نور زیشته او صغیر لپاره چې کوم هلې ځلې کېدل پکارو داغه آرډر وشو سیکیورټي آډټ به د ټول بلډینګونو دوباره سره نو کیږي خصوصا د سکولونو کالجونو چې کوم ځای زمونږ میجورټي وي بچي زمونږ زی نو داغه با سیکیورټي آډټ بکیږي سیکیورټي آډټ مطلب دای لکه دا بلډینګ ده د دې دیوال قطر لګو چتول دی یا دلته صدغه ده یا دلته کا سترول دی دلته نه دغه راتلی شي یا دا دیوال کمزور دی دلته نه ساټیک کې دی شي نو دا ټول سیزونه باغې کې قتل کی کالجن تنظیموں کے ساتھ پس پردہ مذاکرات کرنا یہ خبری بھی آ رہی تھی نہ لینا ایسے مذاکرات کرنا کیا یہ اسی کا نتیجہ ہے جو اب ہم بھگت رہے ہیں عوام بھگت رہی ہے میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہوں گا یہ میرا مینڈیٹ بھی نہیں ہے اور میں جس کام کے لیے آئی ہوں میں آپ کو معلوم ہو گیا میرے ایک جذبہ ایک شوق ایک ولولہ میں اپنے جوانوں کے پاس آیا ہوں ان کو دلاسا دینا ہے ان کو حوصلہ بڑھانا ہے ان کے بھائیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ تعزیت کرنا ہے اور ساتھ بتانا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہم آپ کے ساتھ پولیس جوان بھی جب میدان میں گئے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اس کا پوسٹ بھی وائرل ہوا ہے اور وائس بھی وائرل ہوا ہے کہ کب تک ہم یہ قربانیاں دیں گے تو ابھی بتا رہے کہ یہ انکوائری پراپر طریقے سے پھر ہم بھی ریزائن دیں گے نہیں وہ میں مجھے کسی نے بتایا میں ایسے سمجھ رہا ہوں یہ ہائبرڈ وار ہے یہ قوم کو ملانے کا اس میں ایک کوئی تھوڑا سا ہوتا ہے جوان اس نے کہیں پہ چلا دیا پھر آگے تو یہ ہائبرڈ وار میں ایسے ہی ہوتا ہے ڈس انٹیگریٹڈ ہوتی ہے قوم یکجا کرنے کے لیے اب آپ میڈیا آپ ادھر بیٹھیں میں یہاں پہ گورنمنٹ ہوں بیٹھا ہوں یہ میرے ساتھ جوان بیٹھے یہ ان کے افسر اور یہ میرے پیچھے جوان بیٹھے یہ یکجا میں نے ہونا ہے علماء کو میں نے اپیل کر دی ہے وہ عالم صاحب کو ساتھ لایا ہوں تو یہ قوم ساری اکٹھی ہوگی ہائبرڈ وار کا مقابلہ آپ اس طریقے سے کر سکیں جو آج میں نے یہاں آپ کو مظاہرہ کر کے دکھا دیا تو میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے اس کے مطابق یہ اسی طرح ہوگا لیکن اس کے لیے کردار میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے علماء کا آپ سے زیادہ ان کا کردار ہے 5 وقت انہوں نے میڈیا وہ میڈیا ہے ان کے پاس لاؤڈ اسپیکر ہے ان کے پاس ممبر ہے ان کے پاس مسجد ہے جب وہ بات کریں گے وہ تعلیمات اور ہماری دہشت گردی تو آپ کو پتہ ہے ہماری اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے یہ بات جب وہ پرچار کریں گے اور دل سے کریں گے تو قوم نے خود بخود ان کے پیچھے کھڑے ہونا ہے ان کے پیچھے اب قوم کو خالی کھڑا ہونے کی ضرورت ہے یہ خود لڑنے کے لیے بہت تیار ہے ویل ٹرینڈ ہماری ماشاءاللہ لا انفورسمنٹ ہے لیکن یہ ہے کہ قوم پیچھے کھڑی ہونے کی ضرورت ہے اور وہ ہوگی انشاءاللہ تھینک یو ویری مچ جی بہت شکریہ آپ کا